بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعید فوراً ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی بندر تھا جو کل نمبردار صاحب کے زیورات کی پوٹلی لے کر بھاگ گیا تھا۔ اس شکاری نے کچھ دیر بعد اپنی رائفل ایک درخت سے ٹکا کر کھڑی کر دی اور پوٹلی کو کھول کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ سعید درخت کے پیچھے سے نکل کر شکاری کے قریب پہنچا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے شکاری نے جلدی سے گردن گھمائی۔ سعید ایک لمحے کو تو حیران رہ گیا اور پھر خوشی سے چلا کر بولا، ارے ارشد صاحب آپ! ارشد نے جلدی سے پوٹلی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا، اوے سعید تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ سعید اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے ایک بن مانس دوست کو تلاش کرتے ہوئے یہاں آیا ہے، کیونکہ اس کی بات سن کر ارشد کو یقین ہی نہیں آتا اور وہ اس کا مذاق اڑانے لگتا۔ اس لیے وہ بولا، جی سر، میں آپ کی گولی کی آواز سن کر یہاں آیا ہوں اور تو کچھ نہیں۔ دراصل میں آج کل بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے یہاں لانے لگا ہوں۔ ویسے آپ نے اس بندر کو مار کر بہت اچھا کیا ہے، یہ کل اپنے نمبردار صاحب کے زیورات کی پوٹلی لے کر بھاگ گیا تھا۔ ویسے ارشد صاحب آپ کو نمبردار صاحب بہت یاد کرتے ہیں، گاؤں کے چوپال میں بھی جب بھی بیٹھتے ہیں وہ تو پہلے آپ کے ہی شکار کا تذکرہ چھڑتا ہے، اس کے بعد آپ کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ ارشد نمبردار کا دوست تھا اور وہ دونوں گاؤں ہی میں ایک ساتھ پلے بڑے تھے۔ پھر جوان ہو کر ارشد شہزاد نگر میں جا بسا تھا، مگر وہ کبھی کبھار گاؤں میں بھی آ جاتا تھا۔ وہ شکار کا بہت شوقین تھا اور وہ جب بھی گاؤں آتا تھا اس کا نمبردار کے ساتھ شکار کا پروگرام ضرور بنتا تھا۔ سعید کی بات سن کر ارشد نے زیورات کی پوٹلی کو چھپانا بے سود سمجھا۔ اس نے وہ تھیلی سعید کو دکھا کر کہا، میں تمہارے گاؤں ہی آ رہا تھا، گھوڑا بھوکا تھا، اسے گھاس چرنے کے لیے چھوڑ کر میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ میری نظر اس موٹے بندر پر پڑ گئی۔ یہ پوٹلی اس نے بغل میں دبا رکھی تھی۔ مجھے خیال گزرا کہ اس پوٹلی میں ضرور کوئی قیمتی چیز ہے، اس لیے میں نے اسے مار گرایا۔ نمبردار صاحب کی بیوی کو ان کے زیورات کھو جانے کا بہت افسوس ہے، آپ فوراً گاؤں چلے جائیے، زیورات کے مل جانے پر وہ بہت خوش ہوں گی۔ ارشد لاکھ نمبردار کا دوست صحیح، مگر اتنے قیمتی زیورات پا کر اس کی بھی نیت بدل چکی تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے کہا، سعید اس بات کو اپنے تک ہی محدود رکھنا کہ میں نے بندر کو مار کر یہ زیورات حاصل کر لیے ہیں۔ نمبردار صاحب تو بہت امیر آدمی ہیں، وہ کچھ اور رقم خرچ کر کے دوسرے زیورات بھی خرید سکتے ہیں، لیکن میں تو ایک غریب آدمی ہوں، شہر میں اینٹوں کے ایک بھٹے پر کام کرتا ہوں جہاں سے مجھے نہایت قلیل معاوضہ ملتا ہے۔ اگر یہ زیورات میرے قبضے میں رہیں تو میں ان کو فروخت کر کے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا۔ سعید بدک کر بولا، ارشد صاحب دوستی کا کچھ ہی لحاظ کیجئے، میں تو آپ کو اتنا بے ایمان نہیں سمجھتا تھا۔ ارشد کے تیور ایک دم بدل گئے، لہجہ بدل کر بولا، اگر تو اپنی زبان بند رکھنے کا وعدہ کرے تو میں تجھے بھی اس وقت 50 روپے دے سکتا ہوں۔ یاد رکھ، اگر تو نے انکار کیا تو میں تجھے زندہ اس لیے نہیں چھوڑوں گا کہ تو یہ ساری باتیں نمبردار سے جا کر دے گا۔ یہ زیورات میں نے حاصل کر لیے ہیں اور ان پر اب صرف میرا ہی حق بنتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ارشد نے درخت سے ٹنگی ہوئی اپنی رائفل کی طرف دیکھا اور پھر سعید کو گھورنے لگا۔ سعید جان چکا تھا کہ ارشد کی آنکھوں پر لالچ نے پٹی باندھ دی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ ارشد اس کے انکار پر اب اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور سعید اس کے لیے بھی تیار نہ تھا کہ محض 50 روپے کی خاطر وہ بھی ایک جرم میں شریک ہو جائے۔ اور پھر اچانک ہی ارشد کے ہاتھوں سے زیورات کی پوٹلی جھپٹ کر ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ ارشد کو سعید سے اس حرکت کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ایک لمحے کو تو وہ ہکا بکا رہ گیا، پھر اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنی رائفل اٹھائی اور بھاگتے ہوئے سعید پر ایک فائر مار دیا، مگر چونکہ فائر جلدی میں کیا گیا تھا اس لیے نشانہ چوک گیا۔ پھر ارشد کو دوسرا فائر کرنے کی مہلت ہی نہ ملی، کیونکہ سعید درختوں کے جھنڈ میں گھس کر نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ ارشد نے سوچا اگر سعید بچ کر چلا گیا ہے تو اسے زیورات سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے اور وہ نمبردار کے علاوہ گاؤں کے لوگوں کی نظروں سے بھی گر جائے گا، کیونکہ سعید تو یقینی طور پر وہاں اس کی بے ایمانی کا پول کھول دیتا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ سعید کو ہر قیمت پر موت کے گھاٹ اتار کے ہی دم لوں گا تاکہ اس کی بنی ہوئی عزت محفوظ رہے۔ یہ سوچتے ہی وہ بھی اس کی طرف دوڑا جہاں پر سعید روپوش ہو گیا تھا۔ وہ ایک ماہر شکاری تھا، وہ نہایت تیزی سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے دوڑ سکتا تھا۔ اس کو جلد ہی سعید نظر آ گیا، وہ جنگل کے اندرونے حصے کی طرف بڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ ارشد کے لیے یہ کافی مشکل بات تھی کہ سعید کو اپنی گولی کا نشانہ بنا سکے، کیونکہ بڑے بڑے درختوں کے تنے سعید کی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ سعید بار بار گردن موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھ رہا تھا اور وہ بھی اس بات سے باخبر ہو گیا تھا
کہ ارشد اس کے تعاقب میں ہے، اس لیے وہ یہی کوشش کر رہا تھا کہ درختوں کی آڑ لے کر بھاگے تاکہ اگر ارشد کی طرف سے کوئی فائر ہو بھی تو وہ ان درختوں کی وجہ سے محفوظ رہے۔ ارشد نے سوچ لیا تھا کہ اس بھاگ دوڑ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس نے چالاکی سے سعید کو گھیرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے خود کو جھاڑیوں میں گرا دیا۔ جب سعید نے تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو ارشد کو غائب پا کر جھاڑیوں میں سے آرام سے گزر گیا۔ ارشد کا تو جی چاہتا تھا کہ یہیں سے گولی چلا کر سعید کی کھوپڑی اڑا دے، مگر خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے صحیح نشانہ لینا ممکن نہ تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے سعید کو دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ تو چکا تھا کہ ارشد کہیں چھپا ہوا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں چھپ چکا ہے۔ وہ کچھ دیر تک تو اس درخت کے پیچھے سے گردن نکال کر ارشد کو دیکھ لینے کی کوششیں کرتا رہا، پھر آہستہ سے زمین پر لیٹا اور سینے کے بل گھسیٹتا ہوا آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس طرح سینے کے بل گھسیٹتے ہوئے اس نے کافی فاصلہ طے کر لیا۔ پھر وہ ایک درخت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس درخت پر چڑھ کر خود کو گھنے پتوں میں چھپا لے گا۔